اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے 10 چچا عطا کیے تھے. حضرت عبد المطلب کے 11 بیٹے تھے. حضرت عبد المطلب میرے آقا کے دادا جان آپ جب وصال فرما گئے تو اللہ رب العزت نے حضرت عبد المطلب کے بیٹوں میں مصطفیٰ کی خدمت کے لیے جس ہستی کو چنا، آپ سن کے حیران ہوں گی کہ پورے خاندان میں سے جس ہستی کو اللہ نے اب مصطفیٰ کی خدمت کے لیے چنا تو اس ہستی کا نام علی کے بابا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ. حضرت ابو طالب حضور کے چچا جان ہیں جن کا انتخاب میرے آقا کی خدمت کے لیے کیا. ابھی میرے آقا بچپنے میں ہیں کہ ابو طالب نے ذمہ اٹھا لیا، اپنے بچوں کا خیال چھوڑ کر مصطفیٰ کے لیے دن رات حاضر کھڑے ہوتے تھے. اپنے ہاتھ سے علی کا بابا لقمے کھلاتا تھا میرے آقا کو، ساری رات حضور کو سلا کے خود پہرا دیا کرتا تھا. اور پوری عرب دنیا سے ٹکر لی. میرے آقا جوان ہوئے، میرے آقا 40 برس کے ہوئے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اعلان نبوت فرمایا. جب میرے آقا نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں تو دوستو سب سے پہلے جس ہستی نے حضور کی حفاظت کے لیے تلوار لہرائی، میرے بھتیجے محمد اللہ کا نام لیجئے اور اپنے دین کا کام کیجئے. نہ کافروں سے ڈریے، نہ مشرکوں سے ڈریے، یہودی عیسائیوں سے نہیں ڈریے. یہ تیرا چچا ابو طالب کھڑا ہے، پوری دنیا سے ٹکر لے لوں گا، کوئی مصطفیٰ کے قریب نہیں آنے دوں گا. اور حضرت ابو طالب نے یہ وعدہ نبھایا. پھر علی کے بابا نے یہ وعدہ نبھایا. میرے آقا کی عمر 40 سال اور آپ کے چچا جان آپ سے بھی بڑے، اور نبھایا. آج افسوس اس بات کا ہے کہ آج کلمہ پڑھنے والے لوگ، آج تقریریں کرنے والے لوگ حضرت ابو طالب کے ایمان کی دلیلیں ڈھونڈتے ہیں کہ پتہ نہیں مسلمان ہے بھی صحیح کہ کون آئی، پتہ نہیں کلمہ پڑھا بھی تھا کہ نہیں پڑھا تھا. آج کے لوگ ابو طالب کے ایمان کی دلیلیں ڈھونڈتے ہیں، اور ابو طالب کے ایمان کی دلیلیں ڈھونڈنا بھی کوئی قابل برداشت ہے. ان کا کفر ثابت کرتے ہیں. بتائیے ایک گزرا ہوا شخص اور نبی کا ہو چچا اور آقا کا خدمتگار ہو، وہ کافر ثابت ہو بھی جائے تو تجھے مجھے کیا فائدہ ہے؟ اسلام کو کیا فائدہ ہے؟ اگر ابو طالب کو ہم کافر بنا بھی لیں تو تجھے مجھے دین کو کیا فائدہ ہے؟ در حقیقت یہ بغض علی ہے دلوں میں جو ابو طالب کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. وگرنہ ہم کیسے مان لیں کہ جس بندے نے 50 سال مصطفیٰ کی خدمت کی اور وہ بغیر ایمان کے دنیا سے رخصت ہو جائے، جس نے حضور پر زندگی قربان کر لی ہو اور وہ بغیر ایمان کے چلا جائے، کوئی دلیل ہمارے ذہن میں نہیں بیٹھتی. جن کو کافر کہنا تھا قرآن نے کہہ دیا تبت یدا ابو لہب. ابو لہب بھی اسی خاندان کا تھا. تبت یدا ابو لہب، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. ابو جہل کے کفر سے بھی پردہ ہٹا دیا گیا. جن کو قرآن اور حدیث نے کافر ثابت کیا ہم بھی علل اعلان کہتے ہیں، اور جس کے بارے میں قرآن اور حدیث خاموش ہیں تو ہم کیوں کہیں ان کو؟ آج کس وجہ سے ابو طالب کے بے ایمانی کی دلیلیں ڈھونڈی جاتی ہے؟ میں ایک ہی بات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ حضرت ابو طالب نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کا ذمہ اٹھایا، اپنے ہاتھ سے لقمے توڑ کے حضور کو کھلایا کرتے تھے، اپنے لبوں میں چبا کے حضور کو کھلایا کرتے تھے. سردیوں کے دنوں میں اپنی چادر اتار کے حضور پر ڈال دیا کرتے تھے، ایک چادر میں ساتھ سوتے تھے. ذرا سوچئے تو صحیح، مصطفیٰ کی خدمت کے لیے اللہ کے پاس کوئی مومن بندہ نہیں تھا؟ اللہ کسی مسلمان بندے کی ڈیوٹی نہیں لگا سکتا تھا؟ بقول شخص سے کہ اگر ابو طالب کا ایمان نہیں تھا تو معاذ اللہ اللہ کے پاس کوئی بندہ ہی نہیں تھا کہ اپنے پاک نور کو ایک نجس بندے کے ہاتھ میں دے دیا، ایک غیر مسلم کے ہاتھ میں دے دیا. عقل تسلیم نہیں کرتی. اور آپ سن کے حیران ہوں گے کہ تیرا میرا بھی شجرہ ہے. ہم بھی اپنے باپ دادا کے نام لکھے ہوئے ہیں، لیکن پردادا تک یا اس دادا تک اس کے بعد ہمیں پتہ نہیں ہوتا. یا ملا بھی لے شجرے تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ پتہ نہیں پردادے کا دادا مسلمان تھا بھی کہ نہیں تھا. کسی کا شجرہ نسب جا کے سکھوں سے ملتا ہے، کسی کا شجرہ نسب جا کے ہندوؤں سے ملے گا، کسی کا شجرہ نسب جا کے کسی سے ملے گا. اور صحابہ کرام کوئی یہودیوں سے مسلمان ہوا تھا، کوئی عیسائیوں سے مسلمان ہوا تھا، کوئی مشرکوں سے مسلمان ہوا تھا. صحابہ کرام ایک
शजरा मोहम्मद मुस्तफ़ा का है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शजरे की हिफाजत खुद अल्लाह ने फरमाई है। आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब्दुल मुत्तलिब तक, मेरे आका के दादे तक, मेरे आका ने फरमाया अल्लाह ने मेरे शजरे की हिफाजत फरमाई है। मैं पाक बाप से पाक माँ में मुंतकिल होता रहा हूँ, पाक सुलब से पाक रहम में मुंतकिल होता रहा हूँ। मेरे आका ने फरमाया मेरे सारे शजरे में कोई भी निकाह के बगैर शादी नहीं हुई। नबी गुजरे हैं, वली गुजरे हैं, शजरे मुस्तफ़ा की हिफाजत पाकीज़गी का एहतमाम खुद रब ने किया है, जो आदम अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम और इस्माइल से होते हुए हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक आई है। इस शजरा में हर औरत पाक, हर मर्द पाक, हर औरत निकाह, हर मर्द का निकाह, और इसमें नबी गुजरे हैं अब्दुल मुत्तलिब तक, और अब्दुल मुत्तलिब का बेटा अब्दुल्ला, अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद मुस्तफ़ा, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा अबू तालिब, अबू तालिब का बेटा अली उल मुर्तजा। सुने और समझो ए आका के इसमें जमा होने वालों, रब ने जो शजरा मुस्तफा के लिए पाक चुना था वही शजरा अली उल मुर्तजा को अता फरमाया है। वही शजरा अबू तालिब का है जो अब्दुल्ला का है। जो खानदान रब ने मुस्तफा की नबुव्वत के लिए चुना था, अली की विलायत के लिए भी रब ने वही शजरा चुना है, वही खानदान चुना है। अब्दुल मुत्तलिब तक एक खानदान, और फिर एक अबू तालिब आया। हजरत अली की वालिदा मोहतरमा की बात सुनिए। मेरे आका ने फरमाया अली की माँ फातिमा बिन्त असद ने सगी माओं से बढ़कर मेरी खिदमत की है। सगी माओं से बढ़कर जिसने खिदमत की वो अली की माँ फातिमा बिन्त असद है। और हजरत फातिमा बिन्त असद के कलमे में किसी को शक नहीं, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की, और मेरे आका ने खुद उनका जनाजा पढ़ा। मेरे आका ने कफन के लिए अपनी चादर अता फरमाई, और अली की माँ को जब कब्र में उतारा जाने लगा तो मेरे आका पहले खुद कब्र में लेटे, उतरे, वह कब्र को खबरदार किया, कब्र कोई आम औरत नहीं आ रही, मुस्तफा को पालने वाली आ रही है, मुस्तफा की माँ आ रही है, अली की माँ का मकाम है। और मेरे दोस्तों, ऊपर के शजरे की बात तो आपने सुन ली है। तेरे मेरे और कुल कायनात के शजरे चलते हैं बेटों से। जिनके बेटे नहीं उनका शजरा बंद, जिनके बेटे मर जाए उनका खानदान खत्म। एक रूए ज़मीन पर सादात हैं, एक मुस्तफा की जात है। मेरे मुस्तफा, ये भी तेरा मकाम है, ये भी तेरा मौजज़ा है। दुनिया की नस्लें चलती हैं बेटों से, एक जमीन पर मुस्तफा है। प्यारे, तेरी नस्ल के लिए रब ने फातिमा तो ज़हरा का इंतखाब फरमाया है। आज जो आले रसूल कहलाएगा वो फातिमा तो ज़हरा की औलाद से होगा। आज जो सादात होंगे वो फातिमा तो ज़हरा की औलाद से होंगे। और खालिक के कायनात ने अली से पहले का शजरा भी इकट्ठे रखा। एक दरमियान में अबू तालिब आए, और अली की बात भी रब ने खानदान एक रखा कि जो औलाद अली होगी वही औलाद आले मुस्तफा हुआ करेगी। जो औलाद आले मुस्तफा है वही आले फातिमा अली है। गोया उस एक अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अलावा आगे भी खानदान एक है, पीछे भी खानदान एक है। अब दरमियान में एक बाप आ गया। मेरा एक सादा सा सवाल है, क्या अल्लाह के पास एक बंदा ऐसा नहीं था कि जिस पर कोई एतराज हो? हजरत अबू तालिब की जगह कोई मोमिन नहीं था, मगर रब ने अबू तालिब को रखा भी दरमियान में और हुजूर का खिदमतगार भी रख दिया है। हजरत अबू तालिब को हम किस मुंह से कह दें कि वो ईमान से महरूम गए थे? बस एक ही रिवायत पर बात को क्लोज करके आगे मेराज की तरफ आते हैं कि एक यहूदी लड़का था, यहूदी था, यहूदी खानदान से था, बाप भी यहूदी मजहब पर था। हुजूर को देखा तो मोहब्बत हो गई, यहूदी नौजवान, और आका को देखा तो मोहब्बत हो गई। नमाज नहीं पढ़ता था, बाकी दीन के कामों में शरीक नहीं होता था। हाय हाय, जहां कमली वाला बैठा होता सामने आके बैठ के तका करता था, देखा करता था, वह इतनी मोहब्बत थी। और जब कभी आका कोई काम कहते तो मुसलमानों से पहले वो भाग के जाता कि आका की खिदमत करें। चंद दिन की मोहब्बत थी, चंद दिन की दोस्ती थी। कुछ अर्से बाद वो नजर ना आया। किसी ने इत्तला दी, या रसूल अल्लाह, वो जो बच्चा यहाँ बैठता है फलां यहूदी का बेटा, वो शदीद बीमार है। हाय लजपाल रहमतल लिल आलमीन,
وہ یہودی ہے. آج تو ہم اپنوں کے پاس نہیں جاتے, آج تو کلمہ گو سے تعلق رکھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہے کہ یہ فلاں پیر کا مرید ہے, یہ فلاں جماعت سے ہے, ہم اس کے پاس نہیں جاتے, یہ فلاں مسجد نماز پڑھتا ہے, ہم اس کے پاس نہیں جاتے. آج اتنی دوری آ گئی ہے, نبی کے عشق کے دعوے کرنے والے کے دلوں میں اتنی نفرت پیدا ہو گئی ہے. اور میرے آقا نے فرمایا چلو وہ یہودی ہے نا, پھر بھی میرے آقا اس کے گھر اس کی عیادت کرنے چلے گئے. صحابہ کو لے کے اس بچے کے پاس گئے تو نگاہ نبوت نے دیکھ لیا کہ آخری سانسیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کو, بچے کو دعوت دی کلمہ پڑھنے کی. فرمایا بیٹا کلمہ پڑھ لے, مسلمان ہو جا. چونکہ یہودی تھا, باپ سرانے کڑا تھا, اس نے باپ کو دیکھا, گویا اجازت مانگ رہا ہے کہ باپ اجازت دے گا کہ نہیں دے گا. رب نے کرم کیا, باپ نے بیٹے کی نگاہوں سے سمجھ لیا کہ بیٹا کیا کہنا چاہتا ہے. فرمایا بیٹا اللہ کے نبی, مسلمانوں کے نبی تیرے پاس کھڑے ہیں, جیسے مسلمانوں کے نبی کہتے ہیں تو ویسے ہی کر لے. جو تیری خوشی ہے, لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی اور کلمہ پڑھنا شروع ہو گیا, اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد الرسول اللہ. کلمہ جاری ہو گیا. کیا خوش نصیبی کہ حضور کلمہ پڑھا رہے ہیں, وہ پڑھ رہا ہے, ادھر کلمہ پڑھا, لبوں پر مسکراہٹ آ گئی, روح جدا ہو گئی. سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جس بندے نے چند دن میرے آقا کی خدمت کی, چند دن حضور سے محبت کی, رب کو گوارا نہ تھا کہ بغیر کلمے کے فوت ہو جائے. بے ایمان ہو کے چلے. میں کیسے مان جاؤں کہ جس ابو طالب نے ساری عمر مصطفیٰ کی خدمت کرے, اب بھی اسے جنت نہ ملے, اب بھی اسے رب راضی نہ ہو. پازیٹیو رہیے. حضور کے چچا اور علی کے بابا ہونے کی حیثیت سے ہمیں یقین ہے کہ جنت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہے. حاضرین مکرم, یہ درمیان میں مسئلہ آ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دکھوں کی بات کر رہا تھا کہ حضرت ابو طالب نے ذمہ اٹھا لیا کہ اب میرے ذمہ ہے, اور میرے آقا نے اعلان نبوت فرما لیا. حضرت ابو طالب نے اپنی پوری قوت بھتیجے کی حفاظت پر لگا دی. نبوت کے 6 سال پورے گزرے, آقا لوگوں کو دعوت دے رہے تھے. اب شہر والوں نے دیکھا کہ نہ یہ بندہ دعوت چھوڑتا ہے, نہ لالچ مانتا ہے. انہوں نے کہا آپ کے قدموں میں سونے کا ڈھیر لگا دیں گے, بس ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں. پھر حضور کافر کی حکومت آپ کو دے دیتے ہیں, مگر یہ توحید کی بات نہ کریں. جو جس مذہب پہ چلنے دے, جس مذہب پہ چلنے دے, توحید کی بات نہ کریں, آپ اپنا مذہب. مگر میرے آقا کسی کے کہنا نہ لالچ میں نہ ڈر دھمکی سے نہیں رکے. آج بک جاتے ہیں لوگ, آج ڈر جاتے ہیں, آج دل میں بات چھپا لیتے ہیں. مگر میرے آقا نے پوری سوسائٹی سے ٹکر لی, اور اس ٹکر میں محافظ ابو طالب علی کا بابا ہوا کرتا تھا. سوسائٹی نے سوچا کہ ایک طریقہ کریں, ان سے تعلقات ہی ختم کر دیں, نہ آئے نہ ہم جائیں گے, نہ دیکھے تے نہ دکھا. اس اصول کے تحت بائیکاٹ کر دیا کہ کچھ آنا جانا ختم, کھانا پینا, دکانداروں کو منع کر دیا کہ جو محمد کے ساتھ ہے اس پر سودا نہیں بیچنا. 3 سال میرے آقا نے, یہ لاک ڈاؤن سے ہم گھبراتے ہیں, چند ماہ 1-2 ماہ ہم گھروں میں پھنسے تھے, بتائیے کیا صورتحال تھی. 2 دن بازار بند ہوتے ہیں, ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے, ساری زندگی دھرم برم ہو جاتی ہے. اور میرے آقا پر کفار نے 3 سال لاک ڈاؤن رکھا. ملنے ملانے پر پابندی, کھانے پینے پر پابندی, شہر میں آنے پر پابندی. پورا شہر ایک طرف ہو گیا تھا چند خاندان کے افراد اور چند مسلمانوں کے. اور اے نبی سے محبت کرنے والوں, کئی دن ان 3 سالوں میں اللہ کا نبی پتے کھا کر دن گزارا کرتا تھا. جڑی بوٹیاں, پتے, پھل عرب میں کم ہوتا تھا, پانی نہیں ملتا تھا, کھانا نہیں ملتا تھا. کبھی بکریوں کا دودھ تصور کیجئے, 3 ماہ نہیں کہہ رہا, 36 ماہ کہہ رہا ہوں. نبوت کا 7واں سال, 8واں سال, 9واں سال. وہ سمجھتے تھے کہ اس طرح تنگ کریں گے تو دین اسلام کو چھوڑ دیں گے, نکل آئیں گے, کہ بس ہم نہیں کرتے. مگر کفار تھک گئے اور محمد مصطفیٰ ساتھیوں سمیت ڈٹے رہے, حق پر ڈٹے رہے. میرے آقا جب انہوں نے بائیکاٹ ختم کیا, لاک ڈاؤن ختم ہوا, یہ صلح ہو گئی, میرے آقا واپس آئے تو ایک نئے عزم کے ساتھ,
ایک نئے جذبے کے ساتھ پھر دین کا پرچار شروع کر دیا، دعوت توحید دی، اسلام کو پھر پھیلایا۔ یہ نبوت کا 9واں سال تھا جب مکہ والوں نے حضور کی بات نہ سنی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ میں